السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، لندن میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی میاں محمد نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے قائد سے ملاقات ہو گئی ہے. بہت ساری امپورٹنٹ گفتگو ہوئی ہے اس میں بہت ساری اندر کی چیزیں بھی ہوئی ہیں. یہ کہیں سجی دکھا کے کھبی تو نہیں ماری جا رہی، اس پہ بات کریں گے. اور پھر جناب بات کریں گے کہ شہباز شریف صاحب نے دورہ وزیرستان کیا ہے. وہ اپنی شہباز سپیڈ سے کام لگے ہوئے ہیں اور کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کرے، لیکن وہاں پر جو کچھ ہوا ہے اس سے کسی کے دل پہ چھریاں بھی چلی ہوں گی. وہ کیوں چلی ہوں گی اس پہ بات کریں گے. اور پھر جناب ایک ہمارے وزیر اعظم تھے بڑے سادے سے، جن کا نام تھا عمران خان صاحب، اور ہالینڈ کے وزیر اعظم جو سائیکل پر پیدل جایا کرتے تھے، وہ ان کے آئیڈیل تھے. اور انہوں نے ہیلی کاپٹر والے معاملے پہ قومی خزانے کو کتنا بڑا جھٹکا دیا ہے، اور حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کیسے ہوئی ہے، اس پر آپ سے بات کریں گے. اور پھر جناب وہ ایک خبریں ہم سن رہے ہیں کہ سب پھڑے جان گے، لیکن سب سے پہلے کون پھڑیا جائے گا، اس پر بات کریں گے. مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین، سب سے پہلے ہم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی شاہ خرچیوں کی. آپ کو یاد ہوگا، ہمیں یاد ہوگا، سارے زمانے کو یاد ہے. وہ خان صاحب نہیں ہم مانتے، ذرا آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اپنے پچھلے بیانات کو وہ دیکھنا ذرا پسند نہیں کرتے، اور وہ کانوں میں رویاں وغیرہ دے لیتے ہیں، سننا پسند نہیں کرتے. آپ کو یاد ہے کہ وہ بڑے پروٹوکول، اور وہ جناب قومی خزانے کی بچت، اور کہتے تھے یہ قومی خزانہ جو نہیں تمہارے باپ کا پیسہ ہے، اور ہالینڈ کا وزیر اعظم تو سائیکل پر دفتر جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ جو سادہ لوگ عوام ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب جب آئیں گے تو پتہ نہیں کون کون سی تلوار چلا دیں گے، واقعی کہیں سائیکل پہ نہ چل پڑیں دفتر. ہمیں بھی اندازہ تھا کہ یار چلو سائیکل پہ نہیں جائیں گے تو لیکن کم از کم جو شاہ خرچیاں تھیں، وہ جو پہلے ہم کہتے تھے اتنا پروٹوکول، اتنی سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے، اس میں کچھ نہ کچھ وہ کمی لائیں گے. اور اس میں وہ کمی تو انہوں نے کیا لانی تھی. جناب جتنا عرصہ وزیر اعظم رہے، 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جی بنی گالہ میں ان کے گھر سے لے کے پرائم منسٹر ہاؤس کا. اور وہ پوری قوم پہ یہ احسان بھی چڑھاتے رہے کہ جی دیکھیں میں پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتا، خرچہ پورا کرتے تھے وہاں. اور وہ جو پوری قوم پہ احسان چڑھاتے تھے کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتا، وہ موصوف کبھی بھی گاڑی پر بنی گالہ اور بنی گالہ سے پرائم منسٹر آفس یا ہاؤس نہیں گئے. وہ جب بھی گئے ہیلی کاپٹر پہ گئے، اور ہیلی کاپٹر پر ہی آئے. وہ فیکٹس فوکس نامی ایک ویب سائٹ ہے، اس نے یہ سارا انکشاف کیا ہے کہ جناب وہ فی پھیرا کتنے کا پڑتا تھا عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کا. اور پتہ یہ چلا ہے کہ جو انہوں نے اپنے تقریباً پونے 4 سال میں جو ہیلی کاپٹر بنی گالہ سے پرائم منسٹر ہاؤس آنے اور جانے کے لیے استعمال کی، کیونکہ اس کے علاوہ وہ گاڑی بڑی پہ نہیں تھے جاتے، تو وہ انہوں نے تقریباً 98 کروڑ روپیہ یعنی کہ اس پہ مبینہ طور پہ خرچ کیا ہے. پیٹرول کی مد میں، اور جو اس کے جو اور دیگر بھی اخراجات ہوتے ہوں گے، لیکن میرے خیال ہے غالباً یہ پیٹرول ہی کا صرف خرچہ ہے. 98 کروڑ روپے یعنی کہ تقریباً 1 ارب روپیہ کو قومی خزانے کی پھکی جناب عمران خان صاحب کو ہیلی کاپٹر کے جھولے دلوانے کے مادے میں پڑی ہے. آگے سے آپ اندازہ لگا لیں. ابھی وہ دیکھیں وہ توشہ خانہ والے سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں. وہ تو پتہ چلا کہ وہ ڈنر سیٹ اور گلدان اور وہ ٹیبل میٹ کچھ بھی نہیں بچا قومی وہ توشہ خانے والے خزانے میں. تو چلیں، جو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی وہ لوگ تو بڑے ستم ظریف ہیں نا، وہ ریکارڈ نکالتے ہیں کہ خان صاحب نے کس سال میں کتنا کمایا. اور پتہ یہ چلا کہ پوری زندگی میں انہوں نے کل ملا کر مبلغ جو ان کی کمائی تھی اس سے زیادہ آمدنی ان کی توشہ خانے والے خزانے سے ہو گئی. اور اس کا بھی انہوں نے وہ ٹیکس ریٹرن میں ذکر نہیں کیا. وہ ایک کیس میں سے بہت سارے کیس نکلیں گے، اور جسے کہتے ہیں کہ سب پھڑے جان گے، لیکن سب سے پہلے کون پھڑیا جائے گا یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. اس سے پہلے ذرا ہم بات کر لیں. شہباز شریف صاحب نے دورہ وزیرستان کیا جی. آج شہباز شریف صاحب جو ہی وزیر اعظم بنے تو ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کر دیا. 5 دن کے اندر انہوں نے اسلام آباد سے نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ والی جو میٹرو بس پروجیکٹ رکا ہوا تھا پونے 4 سال سے، وہ انہوں نے 5 دن کے اندر چلا دی. اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ باقی معیشت پہ توجہ دینی شروع کی، اب پبلک ریلیف دینی شروع کی، آٹا سستا کیا، چینی سستی کی. اس کے ساتھ سیکیورٹی اور امن و امان کے معاملات کو دیکھنے شروع کر دیا. یعنی کہ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو شہباز شریف صاحب اپنی جلدی کے چکر میں کوئی نظر انداز کرے ہوں. سو آج وہ نارتھ وزیرستان پہنچے. وہاں پر آرمی چیف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ان کا استقبال کیا. اس کے بعد وہ یادگار شہداء پر بھی گئے. وہاں پر انہوں نے پھول چڑھائے فاتحہ خانی کی شہداء کے سال ثواب کے لیے. اور اس سے پہلے وہاں پہ جو وہاں پہ بارڈر کی صورتحال ہے، جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس حوالے سے جو سب سے موسٹ ریلیونٹ پرسن ہیں کور کمانڈر پشاور جناب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب، انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بریفنگ دی.
اب بظاہر تو یہ ایک معمول کا کام ہے، اور یہ آرمی چیف ہوں یا لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید ہوں، وہ سرکاری افسران ہیں، اعلیٰ افسران ہیں، پرائم منسٹر کو پروٹوکول کے مطابق انہوں نے جو بھی بنتا تھا ان کو ریسیو بھی کیا، ان کو بریف بھی کیا، ان کو معلومات بھی فراہم کی۔ یہ بظاہر تو ایک عام سی حکومتی کارروائی ہے، لیکن ویسے خان صاحب کے دل پہ چھریاں چلی، انہوں نے کہا اچھا فیض تم بھی، یعنی کہ وہ فیض صاحب آپ کور کمانڈر ہیں وہاں کے، لازمی بات ہے پرائم منسٹر وزٹ کرے گا تو ان کو جو بریفنگ تو دے گا کور کمانڈر۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے یہ ویسے یہ منظر دیکھنا جو ہے نا، وہ یہ جو چند منٹ کی فوٹیج ہے ابھی ٹی وی پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، یہ دیکھنا خاصا جو پریشان کن ہوگا، دل کو دکھ پہنچا ہوگا عمران خان صاحب کو کہ آج کل جہاں پر وہ بیٹھے ہوتے تھے اور چیف ان کے ساتھ ہوتے تھے اور فیاض حمید بریفنگ دیتے تھے، آج وہی منظر ہے اور وہ وہاں پر وہ بندہ بیٹھا ہے جو کہتے تھے خان صاحب ساری دنیا پرائم منسٹر بن جائے، شہباز شریف کو میں شیروانی نہیں پہننے دوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ تحریک عدم اعتماد سے فراغت سے چند روز پہلے تک، جو بلکہ چند گھنٹے پہلے تک بھی ان کا یہ بیان تھا کہ میں اچکن نہیں پہننے دوں گا، تو وہ اچکن بھی پہنی گئی جناب، اور دورے شورے بھی ہو رہے ہیں۔ خان صاحب آپ فی الحال صبر کریں، اگلے الیکشنوں کا انتظار کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا داغ لگ جائے، مجھے تو نہیں لگتا کہ دوبارہ لگے گا، لیکن پاکستان میں کوئی بھی چیز انہونی نہیں ہے، اس پہ پھر ہم بات کریں گے۔ ابھی ہم اصل بات کرتے ہیں جناب، یہ جو بلاول صاحب کا جو دورہ لندن ہے، بلاول صاحب نے ہم نے سنا تھا کہ بطور وزیر خارجہ حلف اٹھانا تھا، لیکن انہوں نے حلف نہیں اٹھایا اور وہ لندن روانہ ہو گئے، اور پھر بظاہر ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی جو 3 بڑے عہدے ہیں جس میں صدر پاکستان کا عہدہ، چیئرمین سینٹ کا عہدہ اور گورنر پنجاب کے عہدے کے اوپر کوئی معاملات تھے تو ان پہ مشاورت کرنی تھی۔ اب یہ مشاورت جو تھی اس کے لیے لندن جانے کی ضرورت نہیں تھی بلاول صاحب کو، مطلب میں نہیں سمجھتا ایسی کہ اس کے لیے کوئی ضرورت تھی۔ واٹس ایپ کے علاوہ آئی فون کے ذریعے اور بہت سارے طریقے ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے بات بھی ہو جاتی ہے، فون بھی بڑے سیف قسم کے بھی سسٹم آئے ہوئے ہیں، ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسی مشاورت نہیں تھی جس کو کوئی خفیہ رکھنا اتنا زیادہ ضروری تھا، کیونکہ جو بھی امیدوار ہوگا تو وہ اناؤنس تو کرنا پڑے گا، تو چلو ایک دن پہلے اگر کسی کو پتہ چل جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ ابھی فی الحال تو عارف علوی صاحب صدر کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اتنی آسانی سے استعفیٰ دینے والے تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال پتہ تو کوئی نہیں چلتا نا جی ان کی حکومت کا، وہ بڑے کہتے رہتے ہم یہ وہ کر دیں گے۔ ایک پریزن وین آئی قومی اسمبلی کے بعد تو ساری حکومت جناب وہ دوڑ گئی، اور پنجاب میں بھی ایسے ہوئے، ایک پریزن وین آئی تو وہاں پہ بھی وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو گیا، تو یہ بھی کہانی تو ساری ایک پریزن وین کی ہے۔ تو بہرحال عارف علوی صاحب کی جو متوقع ان کی مواخذے کی تحریک ہے یا اس سے پہلے اگر وہ ریزائن کرتے ہیں تو اس سیٹ کے لیے معاملہ تھا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے تھے کہ وہ صدر مملکت بنے، زرداری صاحب نے بیچ میں کہا کہ نہیں جی میں بننا چاہتا ہوں۔ اچھا اب یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ اب ایک اور بھی آپشن ہمارے پاس سننے میں آیا اور یہ بھی پتہ چلا کہ جناب اگر یہ ٹائی جو ہے، یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور آصف زرداری صاحب کی صدر پاکستان کے عہدے کے لیے پڑی ہوئی ہے، اگر وہ ٹائی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو آپ کو پتہ نا آصف علی زرداری صاحب نے تو ہر مسئلے کا ایک حل رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے سنا یہ حل رکھا کہ ٹھیک ہے میں بھی نہیں بنتا صدر، مولانا صاحب بھی نہ بنے تو بلوچستان سے صدر بنا دیتے ہیں۔ اختر مینگل کا نام جو ہے آصف علی زرداری صاحب اس وقت لے رہے ہیں کہ اگر ان دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا تو پھر ٹھیک ہے اختر مینگل صاحب کو صدر بنا دیجیے۔ ممکن ہے اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی قابل قبول ہوں گے اور زرداری صاحب کے لیے تو ہیں ہی ہیں کیونکہ نام بھی انہوں نے پوٹ کیا۔ لیکن کہانی اتنی سادہ نہیں ہے کہ بلاول صاحب کو اتنی سی بات کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کے پاس لندن جانا پڑے گا، وہ وزیر خارجہ کا حلف اٹھانے کے لیے وہ پہلے کو نواز شریف صاحب سے بریفنگ لینے کی کہانی اتنی سادہ نہیں ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلو ان پہ غور ہو رہا ہے۔ ایک پہلو جو ہے وہ جو سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ چونکہ نومبر میں آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ایک امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جی بلاول صاحب اور جو ہیں وہ اس حوالے سے کوئی مشاورت کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کے پاس گئے ہیں۔ آج نواز شریف صاحب سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں ان کے وفد میں بلاول صاحب کے ساتھ ان کے وفد میں جو ہیں وہ نوید قمر صاحب تھے، شہری رحمان صاحبہ تھیں، قمر زمان کائرہ صاحب تھے اور قاسم گیلانی صاحب تھے۔ اس ملاقات میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، حسین نواز صاحب بھی موجود تھے ملاقات میں، کیونکہ یہ جو ملاقات ہوئی تھی یہ حسین نواز صاحب کے دفتر میں ہوئی تھی اور حسین نواز نے ہی بلاول صاحب کے وہاں پر پہنچنے پر ان کا استقبال کیا اور وہ ان کو نواز شریف صاحب کے پاس لے کر کے جہاں پر ساری ملاقات ہوئی، وہاں پر جو گفتگو ہوئی جو ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی جو خارجہ پالیسی سمیت متعدد چیلنجز ہیں جن پر مل کر کام کرنا ہے، اور یہ جو حکومت کو عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹانے کی جو سازش تھی یہ غیر ملکی سازش نہیں تھی، یہ جمہوری سازش تھی۔ اس میں وائٹ ہاؤس انوالو نہیں تھا، اس میں بلاول ہاؤس انوالو تھا۔ بڑی دلچسپ گفتگو انہوں نے کی اور انہوں نے کہا جی ہم جمہوری طریقے سے عدم اعتماد لے کر آئے ہیں اور ملکی ترقی کے لیے پیپلز پارٹی کے حصے میں جتنا بھی کام آئے گا وہ کرے گی، اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے بیانیہ
یہ ہے کہ مجھے کیوں نہیں بچایا۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جمہوریت کی بحالی کے لیے آگے لے کر جانا ہے۔ 2007 سے قبل تمام ادارے متنازع ہو چکے تھے اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کے تحت ملک جو ہے درست سمت پر چل سکتا ہے۔ انہوں نے نواز شریف صاحب کو ان کے بھائی شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے اور بھتیجے حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد بھی دی اور کافی ساری انہوں نے گفتگو کی، لیکن یہ وہ گفتگو ہے جو کہ سامنے ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آئی واش ہے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عہدوں کے معاملے پر بات کرنے گئے، بہرحال میرا جو خیال ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ یہ ایک ہے چیز کہ وہ چونکہ ایک بہت اہم معاملہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ وہاں پہ ملاقات کرنے گئے تھے۔ ابھی ایک دلچسپ خبر وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب پھڑے جان گے، لیکن سب سے پہلے کون پھڑیا جائے گا اس پہ بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی وہ فارن فنڈنگ والا کیس کا فیصلہ بھی آنے کو ہے، یہ توشہ خانے والا بھی وہ رائتا جو ہے وہ پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ ایک تو تحفے لینا، پھر ان کے پیسے کم کر کے لینا، پھر واپس پرانی ریشو بحال کر دینا، پھر بہت سارے تحفے مفت میں لے لینا، پھر بہت سارے تحفے درج نہ کرانا، پھر ان سے حاصل کردہ آمدن کے ذرائع جو ہیں وہ ٹیکس ریٹرن میں شو نہ کرنا، پھر وہ جو پیسے جمع کرا کے تحفے لیے گئے وہ پیسے کدھر سے آ گئے۔ یہ بہت سارے پہلو ہیں، اس کی کوئی ایک پہلو نہیں ہے توشہ خانے والے معاملے کا۔ پھر وہ جو میں نے آپ کو بتایا فارن فنڈنگ والا کیس ہے، اس کے علاوہ یہ ہیلی کاپٹر کے بے جا استعمال کا بھی کیس کسی وقت بھی بن سکتا ہے ان کے خلاف۔ اور پہلے کے پی کی حکومت کے ہیلی کاپٹر والا کیس بھی ابھی تک پینڈنگ ہے اور بہت سارے کیسز ہیں اور جو باقی لوگ ہیں عثمان بزدار صاحب کے بھی بڑے الزامات ہیں، وہ فرا گوگی والا معاملہ جو ہے وہ بھی ہے اور مطلب اتنے سارے ہیں معاملے، رنگ روڈ سکینڈل ہے، آٹا سکینڈل، چینی سکینڈل، ادویات سکینڈل، پیٹرولیم سکینڈل، پتہ نہیں سکینڈلوں کا تو ڈھیر نکل آئے گا، لیکن پھڑیا سب تو پہلے کون جائے گا؟ اصل بات یہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ جناب جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو اس وقت سی پیک بڑے زوروں پہ کام کر رہا تھا، تو مبینہ طور پہ انہوں نے سی پیک کو بالکل منجمد کر دیا اور چونکہ سی پیک کا سب سے زیادہ تعلق وزارت مواصلات کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے جو ان کے نمبر 1 وزیر جو تھے مراد سعید صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی کہ پتہ نہیں 74 ارب کی کرپشن ہوگی وہ ملتان اور کراچی سکھر موٹر وے پر۔ وہ اس پہ چینی بیچارے بڑے تل میں لائے، انہوں نے کہا کہ جناب اتنے تو ٹوٹل پیسوں کا منصوبہ نہیں تھا جتنی آپ نے کرپشن سے نکال ماری ہے۔ تو وہ پھر کافی معاملہ گڑبڑ ہو گیا اور پھر مراد سعید صاحب جو ہیں وہ چین کی نظر میں اتنے ماتون ٹھہرے کہ انہوں نے پابندی لگائی تھی، جی وزیر مواصلات جو ہے نا آپ کا وہ چائنا کے کسی دورے پر ساتھ نہیں آئے گا۔ تو کئی مرتبہ خان صاحب جب وہاں پر گئے تو ان کا نام وفد میں تھا، لیکن پھر ان کو نکالنا پڑا کیونکہ ان کو نہیں پسند کرتے تھے دیکھنا چینی، کیونکہ چینیوں کا اتنا نقصان انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو وہ اب پتہ چلا ہے کہ جی جو بھی آگے ممکنہ گرفتاریاں ہوں گی تو اس میں ایک امکان یہ موجود ہے کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ نمبر 1 وزیر شاید گرفتاری میں بھی نمبر 1 رہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آج عمران خان صاحب لاہور میں جلسے سے خطاب بھی کر رہے ہیں، سنا ہے کہ اس کے بعد یہ کافی عرصے تک خطاب نہیں کریں گے۔ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ وقت بتائے گا کہ ہماری خبر کہاں تک درست ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔